بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعد صلاۃ والسلام نازل ہو آقا نامدار حمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار. حمد و صلاۃ کے بعد بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ شیخ محترم ہمارے درمیان ہیں. اللہ جزائے خیر دے شیخ محترم کو. اللہ ان کی زندگی عمر علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. پروردگار ان کے ذریعے مسلمانوں کو فائدہ اور نفع پہنچائے. شیخ سے جب بھی ہم التجا کرتے ہیں تو الحمدللہ شیخ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لاتے ہیں. ہم آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے اپنے مرکز کی طرف سے شیخ کے شکر گزار ہیں. اور بلا کسی تمہید کے شیخ ہمارے محتاج تعارف نہیں ہیں، اس لیے بار بار وہ تحصیل حاصل اچھی بات نہیں ہے. مائک شیخ کے سامنے کرتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ رجب کے تعلق سے ہی شیخ کی گفتگو بھی ہوگی، اگرچہ پچھلے درس میں میری کچھ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بہرحال شیخ کا اپنا انداز اپنا اسلوب. اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ ہم کہیں یا سنیں اسے ہمارے سب کے لیے نفع بخش بنائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو یہ بات اس کے بس سے باہر ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کے پیروکاروں میں سے بنایا. دین اسلام جو کہ تمام ادیان سے افضل، اعلیٰ، کامل اور مکمل دین ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، جو کہ تمام انبیاء اور رسل کے امام اور سردار ہیں. اور امت محمدیہ تمام امتوں میں سے افضل ترین امت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. خیر امہ، تم بہترین امت ہو
جو لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے ہو۔ بہترین امت کے فرد ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی سی نعمتیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں صرف مسلمان نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا۔ مسلمان بے شمار ہیں، مسلمانوں کی تعداد اس وقت تقریباً 2 ارب ہے دنیا میں، کم و بیش 2 ارب، بہت بڑی تعداد ہے۔ لیکن ان 2 ارب مسلمانوں میں سے آپ کو صحیح عقیدہ کے مالک، جن کا عقیدہ بالکل درست کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو، بہت تھوڑے لوگ ملیں گے، جن میں سے انشاءاللہ ہم اور آپ بھی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، توحید پر اس کا صحیح معنوں میں عمل ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، اور ہر وہ کام جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مخالف ہو اس کو ترک کرے۔ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم جو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس سنتیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور بدعتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ جائزہ یقیناً آپ لوگوں نے بھی لیا ہوگا، روز بروز نئے سے نئی بدعت، نئے سے نیا انداز، اور کچھ بدعتیں پرانی ہیں لیکن ان کو رینیو کر کے، ماڈرنائز کر کے نیا رنگ دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ربیع الاول کی ایک بدعت کئی سٹیجوں سے ہو کے گزری، غالباً میں نے یہاں یہ بات ذکر کی تھی۔ پہلے 12 وفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو کچھ نہ کچھ کرتے تھے لیکن کہتے تھے 12 وفات۔ پھر ہو گیا میلاد شریف، اس کے بعد آیا عید میلاد۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ترقی ہو رہی ہے۔ عید میلاد کے بعد آ گیا جشن میلاد۔ جشن میلاد تک بھی چلے کچھ نہ کچھ قبول کرنے کی گنجائش تھی، اب اس کو جشن میلاد کو جیسے ہم اپنے بچوں کی، ہم تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے مسلمان بھائی جیسے اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے دن، یا جو مشہور دن ہے، اصل صحیح دن ہے 9 ربیع الاول، لیکن مشہور ہے 12 تاریخ کو پچھلے 2-1 سالوں سے باقاعدہ کیک کاٹا جا رہا ہے۔ بدعت تھی لیکن روز بروز اس کو نیا سے نیا رنگ دے کے بدعت کو نکھارتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے، ہر بدعت کو تازہ کرنے کے لیے، اس کو نیا رنگ دینے کے لیے۔ اور اصل بات وہی ہے کہ پیچھے ہماری زبان کا چٹخارا ہے۔ جس سے زیادہ لطف اور جس سے زیادہ مزہ آئے گا، پہلے کیک نہیں تھا پھر کیک بھی لے آئے، اور یہ ایک نہیں، جس طرح یہ ربیع الاول کو روز بروز بدلتے جا رہے ہیں اسی طرح باقی بدعات کو بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا ہی محترم مہینہ ہے جس مہینے سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، ماہ رجب ہے نا۔ قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت 36 کے کچھ کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی، سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، تب سے، آج سے نہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں، حضرت جعفر صادق کی وفات سے نہیں، بلکہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں سال کے مہینے 12۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت فرما دیا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ بات کا اصول بیان کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تبیین کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ اے میرے نبی اب بیان آپ نے کرنا ہے، تفصیل آپ نے بیان کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی تفصیل بھی ہمارے سامنے رکھی۔ مشہور و معروف حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، وہ کون کون سے ہیں؟ 3 متوالیات، ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں، اور وہ مسلسل 3 مہینے کون کون سے بنتے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے مسلسل، اور 4تھا مہینہ رجب، اور 4تھے مہینے کا ذکر کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجب مضر، رجب المرجب، کئی نام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو ایسے محدود کر کے بتایا کہ کسی کو شک نہ رہے کہ رجب کون سا مہینہ ہے۔ فرمایا وَرَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ و شعبان، رجب مضر جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ بڑی معروف ہے، بہت سارے اقوال میں، بہت ساری احادیث میں آپ کا یہ انداز کہ بات کو سامنے والے کے دماغ میں داخل کرنے کے لیے جو صحیح ترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح رجب کو آپ نے فکس کیا الذی بین جمادہ و شعبان، وہ رجب جو کہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان ہے، اسی طرح ایک اور مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، ایک کم 100۔ اب یہ 100 الا واحدہ اور 99 اسم، یہ دونوں ایک ہی بات ہے یا نہیں؟ اگر 99 کہا جائے تو آج یہ ہمارا اردو کا معروف لفظ ہے، کئی لوگوں کو 99 کہنے سے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ 99 کیا ہے، اور اگر اسے کہا جائے نا 1 کم 100، دیہاتی بھی سمجھے گا، شہری بھی سمجھے گا، پڑھا ہوا بھی سمجھے گا، ان پڑھ بھی سمجھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انداز اختیار فرمایا کہ ہر کوئی سمجھے 100 الا واحدہ، ایک کم 100، 99 اللہ رب العزت کے 99 اسماء حسنہ جو کہ معروف ہے، اور یہ کوئی انتہا نہیں۔ اہل علم نے نبی اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کی تعداد بیان کی جو سینکڑوں تک گئی، لیکن یہ بھی ہیں، یعنی اسماء حسنہ میں سے یہ 99 بھی ہیں۔ اسی طرح آپ نے رجب کو بھی طے کر کے بتا دیا کہ جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان مہینہ پڑتا ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کو کیا ضروری ہے کہ ہم اس میں کچھ اپنی طرف سے نمازیں، اپنی طرف سے روزے، اپنی طرف سے کچھ عبادتیں مقرر کر کے شروع کر دیں؟ حرمت والا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں کوئی مخصوص نمازیں، اس مہینے میں کوئی مخصوص عبادتیں، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کر کے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں خیر تھی اور ہمیں بتائی نہ ہو، اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس میں شر ہو، ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی تاکید نہ کی ہو۔ آپ تو امت کے لیے بہت ہی خیر خواہ تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، آپ کو امت کی تکلیف قطعاً گوارا نہیں تھی۔ جو چیز بھی امت کے لیے تکلیف دے تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ میری امت پہ آئے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، آپ تو مومنوں کے ساتھ انتہائی مہربان، انتہائی رحم دل تھے۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ جاتے اور وہ باتیں آج ہمیں اپنے مولویوں سے ملتی؟
ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے. شیخ نے بتایا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا پہلے یہ درس ہو چکا, نہیں تو ہم کوئی اور موضوع اختیار کر لیتے. بہرحال ماہ رجب کے آغاز پر ایک دعا بڑی مشہور ہو جاتی ہے. رجب آیا اور ساتھ ہی وہ دعا شروع ہو جاتی ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ دعا ضعیف ہے, صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے, اور بعض اہل علم کے کلمات ایسے بھی ملتے ہیں کہ اس میں کچھ تھوڑی سی جان ہے. بہرحال وہ وقت چونکہ نکل گیا ہے, ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. ایک اور کام کا وقت بھی نکل گیا ہے, شاید شیخ نے وہ بیان کیا ہوگا, بلکہ یقیناً بیان کیا ہوگا کہ ماہ رجب کے آغاز میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے رجب کے پہلے جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات. یعنی صبح جمعہ ہوگا, جمعرات گزر چکی ہوگی, درمیان میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب 12 رکعتیں, اور ان 12 رکعتوں کے پڑھنے کا انداز بھی عجیب سا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ذکر کی ہے تفصیل. کہتے ہیں کہ ایک رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ, پھر 3 مرتبہ اس میں سورۃ القدر, اور اس کے بعد کتنی مرتبہ قل هو اللہ لا تعد, سجدے میں جا کے اتنی مرتبہ درود شریف, اٹھ کے سلام پھیر کے اتنی مرتبہ درود شریف, پھر دوبارہ سجدے میں جا. عجیب سے انداز کی ایک نئی سی نماز آغاز کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دی, اور اس کے لیے بہت فضائل بیان کیے کہ اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے. جبکہ اگر یہ صلاۃ الرغائب سنت سے ثابت ہوتی تو کیا خیال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوڑ دیتے, حضرت عمر فاروق چھوڑتے. اگر کوئی کہے کہ حضرت عثمان, حضرت علی یا دیگر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کی فضیلت بیان کریں اور صحابہ اس پر عمل نہ کریں, یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام تو باریک باریک باتوں کو اس انداز سے اپناتے تھے کہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے. حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر کے کسی دیہاتی علاقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور ایک ہی مرتبہ آنا ہوا, دوبارہ آنا نہیں ہوا. جب آئے تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا یہاں کا جو بٹن ہے کھلا ہے. آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کتنی باریک چیزوں کو بھی لے کر اپناتے تھے, اور یہ نماز ہو اور 12 رکعتوں کی نماز ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اور صحابہ کرام اس پہ عمل نہ کریں, یہ بات معقول ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کا بٹن کھلا ہوا تھا, میں جب تک زندہ رکھوں گا میں یہ بٹن کھلا رکھوں گا, اور وہ کھلا ہی رکھتے تھے. کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے, ایسے ہی کروں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بہت سارے واقعات ہیں. مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے, راستے میں کہیں بیٹھتے ہیں, کہیں اٹھتے ہیں, کہیں اونٹنی بٹھاتے ہیں, تھوڑا دور جا کے بیٹھتے ہیں, اونٹنی کو تھوڑا زگ زاگ طریقے سے چلا کے لے جاتے ہیں. ساتھ والے غلام پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا بات ہے, یہاں آپ بیٹھے ہیں, کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ آپ نے کچھ کیا ہو, کیا وجہ ہے؟ کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا ہوں, آپ یہاں بیٹھ کر اٹھ کر گئے تھے, اور میں جب بھی مکہ جاؤں گا یہاں سے بیٹھ کے اٹھ کے جاؤں گا. صحابہ کرام جیسی محبت کہاں کوئی لائے گا؟ یہ راستے میں چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ راستہ تو بالکل صاف ہے, آپ ایسے کیوں گزر رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, یہاں سے آپ اسی طرح زگ زیگ طریقے سے گزر کے گئے تھے, میں جب بھی گزرتا ہوں میں ایسے ہی گزرتا ہوں. اب جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی چھوٹی سنت, ایک ایک ادا پر اس انداز سے عمل کرنے والے ہوں, وہ 12 رکعتوں کی نماز چھوڑ دیں گے. لیکن ہمارے یہاں اس کے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں, لوگوں کو اکٹھے کیا جاتا ہے اور یہ نماز پڑھائی جاتی ہے. جبکہ امام طرطوشی بہت ہی
صاحب عقیدہ ایک مسلمان عالم گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نماز شام میں شروع کی گئی تھی، اور کب شروع کی گئی 448 میں، 448 میں شام میں اس نماز کا آغاز ہوا تھا۔ اب جو نماز 450 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کے پڑھی جا رہی ہے، وہ سنت کیسے ہو جائے گی؟ بعض نے کہا کہ سن 400 کے بعد، امام طرطوسی نے کہا کہ یہ 448 میں، اور فتاوی شامی ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مشہور فتاوی کی کتاب ہے امام شامی حنفی کی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 480 میں شروع ہوئی تھی، 400 کے بعد شروع ہوئی، یعنی 5ویں صدی ہجری میں اس نماز کا آغاز ہوا۔ کہاں سے یہ سنت بنا لی لوگوں نے؟ اور پھر عجیب بات ہے کہ سنتیں جن کی روایت بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں، تابعین اعظام ہیں، وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں، اور جو خرافات بعد میں آئیں 400 سال بعد، 600 سال بعد، ان پہ ہمارے مسلمان بھاگ کے عمل کر رہے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار یا محبت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ نے جو کیا وہ آپ کریں، آپ نے جس کام سے منع کیا اس سے باز کریں، یہ ہے محبت۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم دعوے محبت کے کرتے ہیں لیکن کام محبت والے نہیں کرتے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور آپ دیکھیں گے کہ عربوں کا علاقہ، اور خاص طور پر یہ خلیج، سعودی عرب اور اگلے 5 ملک جو ہیں، 6 GCC کے ملک جو ہیں، ان 6 ملکوں میں آپ کو شرک نظر نہیں آئے گا۔ پورے ممالک میں کہیں کوئی مزار، کہیں کوئی دربار، کہیں کوئی سرکار کبھی نظر آئی نہیں ہے۔ کچھ خرافات یہاں خلیج میں اب شروع ہوئی ہیں، اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کن لوگوں نے شروع کی ہیں؟ ہمارے لوگوں نے، پاکستان انڈیا کے لوگوں نے خرافات کا آغاز تھوڑا تھوڑا کیا، آہستہ 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 اس کو تھوڑی حیثیت ملنا شروع ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان بھی کام کر رہا ہے۔ جہاں کوئی دین خالص کے خلاف چیز اٹھتی ہے وہ لوگوں میں پھیلا دیتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، کرو۔ اس انداز سے کہیں کہیں آپ دیکھیں گے عمان میں ایک چیز امارات میں شروع ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کی چھٹی کرنا انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ غالباً یہ بحرین میں بھی چھٹی ہوتی ہے، ورنہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ان ملکوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور بھی کچھ چیزیں اسی طرح آ رہی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے لوگ داخل کر رہے ہیں۔ یہاں تو بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، دنیا سے ہے، وہ بھی ہمارے لوگوں نے ان کو آ کے سکھا دیے۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید بعض لوگوں کو غصہ لگے گا، ان عربوں میں رشوت خوری کی عادت نہیں تھی۔ تھوڑے پرانے لوگ جو ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں، ان میں رشوت لینا، رشوت لے کے کام کرنا یہ کوئی معمول ہی نہیں تھا۔ ہم نے سکھا دیا یا نہیں سکھا دیا؟ آج شاید کوئی کام ایسا ہو جو بغیر رشوت کے ہو جائے، ورنہ یہاں کچھ نہ کچھ کر کے آپ کو کام نکالنا ہوگا۔ یہ چیزیں ہم سکھلا رہے ہیں۔ بدعات، عجیب بات ہے کہ جس کام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مرتبہ واز کیا، سب سے زیادہ، آپ نے اتنا کسی دوسری بات کو نہیں دہرایا جتنا اس بات کے بارے میں دہرایا، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ درس کے شروع میں بات ہوتی ہے نہیں؟ میں نے بھی پڑھا ہے، سارے علماء پڑھتے ہیں، جمعے میں پڑھا جاتا ہے، جمعے کے درس میں، جمعے کے خطبے میں، عام درس میں، حتیٰ کہ مدرسین جب شروع کرتے ہیں اپنے کتابیں پڑھانا تو آغاز میں یہ خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ میں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے،
خطبہ مسنونہ پڑھ کے آپ بات شروع کیا کرتے تھے. اتنی زیادہ واز کی اس بات کی کہ بدعت بری ہے، ہر وہ کام جو دین میں نیا کیا جائے وہ برا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث موجود ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں وہ بات داخل کی جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات واضح طور پر موجود ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ روز بروز کوئی نہ کوئی نئے سے نیا کام جو ہے وہ ہمارے سامنے لاتے رہتے. اور ایک چیز اور ہے جو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری اہل سنت اور اہل حدیث دو چیزیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. کیا خیال ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری اہل سنت کی عادت ہے تو کوئی گھبرانے والی بات تو نہیں نا. جو اہل حدیث کہلوانے کے پکے عادی ہیں وہ کہیں گے ہمیں اہل سنت کہہ رہے ہیں. اہل سنت ہی اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں. جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہے وہ اہل سنت ہے، وہی اہل حدیث ہے. جو قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو چاہے جتنے لمبے نام لگا کے، جتنے لمبے القاب لگا کے مسلمان بنائے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ایک نصیحت فرمائی تھی. وہ کیا تھی؟ ترکت فیکم امرین. اور دوسری مستدرک امام حاکم کی روایت ہے ترکت فیکم شیئین. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، اور وہ دو چیزیں اگر تم ان پہ چلتے رہو گے، انہیں پکڑے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول. یہ الگ بات ہے کہ ہم جب کتاب اللہ اور سنت رسول پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہمیں اہل سنت کون مانے گا، اہل حدیث کون کہے گا. ہمارا ایک تیسرا نام رکھ دیا. آپ عمل کر کے دیکھیے، عمل کا آغاز کیجئے، اور پھر لوگ آپ کو کیا نام دیں گے؟ اہل حدیث نہیں کہیں گے. اہل حدیث تو ایک علمی سا کلمہ ہے نا. وہ آپ کو وہ نام دیں گے جو جاہل لوگوں نے مشہور کیا، مولویوں کے اشارے پر جاہلوں نے مشہور کیا، اور اس کو اتنا بدنام کیا کہ ایک گالی کی شکل اختیار کر گیا. اور وہ نام کیا ہے؟ وہابی. گھبراتے کیوں ہیں کہتے ہوئے؟ ہمارے یہاں پاک و ہند میں جس نے بھی کتاب و سنت پہ عمل کیا وہ وہابی. حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. یہ یمامہ کے سردار تھے، علاقے کے سردار ہیں. مسلمان ہوئے. وہ طویل واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پکڑ کے لے گئے. یہی ہیں جن کو مسجد میں ستون کے ساتھ 3 دن باندھے رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پوچھتے. یہ گرما گرم، چونکہ سردار تھا پورے علاقے کا، گرما گرم جواب دیتا. ان تقتل تقتل ذا دمن. اگر تم نے مجھے قتل کیا تو میرا قتل رائے گاہ نہیں جائے گا. ایک خون کرو گے، خون والے آدمی کا قتل کرو گے، یعنی میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا. دھمکیاں باندھا ہوا ہے اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چلے جاتے. 1 دن 2 دن 3 دن وہی بات. ان تنعم علی شاکرن. اگر مہربانی کرو گے، چھوڑ دو گے تو میں شکر گزار ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن فرمایا اس کو کھول دو، جانے دو. نکلا، تھوڑی ہی دور گیا. مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں باغات ہیں. دل میں آیا کہ دیکھو میں 3 دن کتنی گرم سرد باتیں اور تلخ ترش کلام کہتا رہا، اور یہ شخص ہنستے ہوئے خوش اخلاقی سے سارے لوگ میری خدمت بھی کرتے رہے. میں قیدی تھا اور یہ خدمت کرتے رہے، اور میں بری باتیں کرتا اور یہ شخص مجھے اچھی باتیں کہتا رہا. کہا کہ یہ عام آدمی نہیں، جو کہتے ہیں نا کہ یہ نبی ہے، بات یہی صحیح ہے. وہیں کسی باغ میں چھلانگ لگائی اور غسل کیا کسی حوض سے. واپس آ گیا مسجد نبوی میں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اسلام قبول کر لیا، آپ کے حسن اخلاق کے نتیجہ میں اسلام قبول کیا۔ اب کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آج تک دنیا کا سب سے بدترین چہرہ میرے نزدیک آپ کا چہرہ تھا، لیکن اب دنیا کا سب سے حسین ترین اور پیارا چہرہ آپ کا چہرہ ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں تو مکہ جا رہا تھا طواف عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے، اور آپ کے ساتھی پکڑ کے لے آئے، میری تو دنیا ہی بدل گئی، لیکن اب کیا مجھے اجازت ہے؟ فرمایا جاؤ جا کے عمرہ کرو۔ مکہ مکرمہ گیا، طواف کرنے لگا تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اس کا تو رنگ ڈنگ بدلا ہوا، سنا ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب کفر کو چھوڑ کر آدمی مسلمان ہو اور اسے کوئی کہے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، کیا یہ بات معقول ہے؟ ان مشرکین مکہ نے کہا ہاں سمامہ، سنا ہے کہ تو صابی ہو گیا ہے۔ صابی کا معنی بے دین، سنا ہے کہ تو صابی ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بدبختو، میں تو اب مسلمان ہوا ہوں، اب میں تو راہ راست پہ آیا ہوں، بے دین کہاں، اب دین میں داخل ہوا۔ اور ساتھ ہی ان کا جتنا اس علاقے سے گندم اور آٹے کا معاملہ آتا تھا سارا بند کر دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پھر دوبارہ شروع ہوا۔ اس بات کی تفصیل میں نہیں جاتے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہوا تو صابی ہو گیا، اور خرافات کو چھوڑ کر قرآن و سنت پہ آیا تو وہابی ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے برصغیر پاک و ہند، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اہل سنت اہل حدیث میں بات کر رہا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور ہمارے اہل سنت اس اعتبار سے بڑے بھولے ہیں کہ کہیں سے کچھ بھی آئے وہ لے لیتے ہیں۔ اپنی سنت کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں وہ معلوم ہے یا نہیں، لیکن ادھر سے آیا وہ بھی لے لیا، ادھر سے آیا وہ بھی لے لیا، ادھر سے آیا وہ بھی لے لیا۔ دو ایک چیزیں موٹی موٹی آپ روز دیکھتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی کہاں سے آئی ہے؟ قرآن و سنت میں ہے کہیں؟ چاروں ائمہ میں سے کسی امام نے کہا ہو کہ برتھ ڈے پارٹی منایا کرو؟ چلو ایسے کر لیتے ہیں، چاروں ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، کسی نے کہا ہے؟ کہاں سے آگئی مسلمانوں میں؟ عیسائیوں سے۔ عیسائیوں سے آئی ہے یا نہیں؟ بڑے مزے سے اپنے گھروں میں اچھے اچھے دیندار قسم کے لوگ بھی کچھ غبارے ضرور لے آتے ہیں کہ آج میرے بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ لمبا چوڑا اگر وہ پروگرام نہ بھی رکھیں گے تو کچھ مٹھائی اٹھا کے لے آئے، کچھ غبارے لے آئے، اور کچھ نہ کچھ رونق اپنے گھر کے اندر کر لی۔ یہ بھی بدعت رہے گی۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر کی یا دوستوں کو اکٹھے کر کے لیا، رہے گا معاملہ وہی۔ آپ نے چھوٹے پیمانے پر کام کیا، اور دوسرے لوگ ہیں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لمبا چوڑا کر لیتے ہیں۔ یہ عیسائیوں سے آیا۔ ہماری شادی کے موقع پر جتنے کام ہوتے ہیں آج کل، مہندی کے نام سے ایک بڑی شادی سے پہلے ہو جاتی ہے۔ اخراجات، مہندی جو ایک دن پہلے یا بہرحال 1 2 3 دن مختلف دنوں میں پوری شادی کا انتظام ہوتا ہے، اور پھر فحاشی کی انتہا ہوتی ہے۔ مہندی لگا کے ڈانس، ڈانڈیا اور کیا کیا خرافات ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا تھا؟ مسلمانوں کی شادیوں میں ہوتا تھا، ہندوؤں سے۔ یہ مہندی ہندوؤں سے۔ حاجی اس شادی پر کتنے کام ہیں جو ہماری شادیوں پر ہندوؤں سے آئے، اور کتنے کام ہیں جو ہماری مرگوں پر بھی ہندوؤں سے آئے۔ بندہ فوت ہو جائے تو بہت ساری بدعات ایسی ہیں جو ہندوؤں سے آئی ہوئی ہیں، مسلمانوں میں اصلاً وہ نہیں تھی۔ وہ کچھ خاص دنوں میں کچھ خاص کام کرتے تھے، ہم نے ان کے تھوڑے تھوڑے نام بدل لیے، کام وہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کہلاتے ہیں، نام لے کے شیعہ کو برا سمجھتے ہیں، لیکن شیعہ کی بہت ساری باتیں ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ شیعہ کو اچھا سمجھتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ کوئی نہیں اچھا سمجھتا، لیکن شیعہ کی باتوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔
کہلواتے ہیں کھل کے اہل سنت، بلکہ کئی لوگ تو اہل سنت والجماعت کہلوانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ذرا ایک لقب اور بڑھ جائے۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں اور کام وہ کرتے ہیں جو شیعہ کر رہے ہیں۔ باقی محرم میں یہ کیا کرتے ہیں، دیگر امور میں کیا یہ کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں رجب سے متعلقہ بات ہی آ جائے۔ ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں، اور وہی لوگ یہاں بھی اندر کارروائی کرتے ہیں، 22 رجب کو، 22 رجب قریب آ گئی ہے نا، 10 دن رہ گئے ہیں، 10 دن رہ گئے ہیں، 22 رجب آ جائے گی۔ 22 رجب کو برصغیر پاک و ہند کے بہت سارے اہل سنت، شیعہ تو ہوئے لیکن اہل سنت بھی بہت سارے ایسے ہیں جو 22 رجب کو کنڈے بھرتے ہیں۔ یہ کنڈے بھرنا پتہ نہیں اب آپ کے یہاں یہی لفظ معروف ہے یا کوئی اور لفظ ہے۔ کچھ میٹھی روٹیاں پکائیں، جس کو حلوہ پوری والے ہوتے ہیں نا، میٹھی روٹیاں اور کنڈے میں رکھ کر ان کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چھت کے اندر پکیں گے کنڈے، یعنی جو روٹیاں اس میں ڈالی ہیں، چھت کے اندر پردے سے یہ بنیں گے، چھت کے اندر ہی یہ کھائے جائیں گے، اور ایسے جیسے کوئی چیز چوری چرا کے جاتا ہے وہ ادھر ادھر بانٹے جائیں گے۔ اب کیا وجہ ہے کہ یہ اس کو اتنا چھپا رہے ہیں؟ جائز حلال کام کو کوئی چھپایا جاتا ہے؟ جب اس کو اتنا اندر چھپا کے رکھ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ اس دال میں کچھ کالا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو کھل کھلا کے کریں، کھل کھلا کے نہیں ہوتا یہ۔ اور یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے، اب پہلی بات یہ کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اس دن 22 رجب کو کنڈے یا یہ حلوہ پوری تقسیم کی جا رہی ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، امام جعفر صادق کا اس دن سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے پاس علماء کرام موجود ہیں، شیخ بیٹھے ہیں، مشائخ ہیں موجود ماشاءاللہ، کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ 22 رجب کا امام جعفر صادق سے کوئی تعلق ہے تاریخی اعتبار سے؟ پیدا ہوئے ہوں؟ نہیں ہوئے، 22 کو وہ پیدا نہیں ہوئے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی ہو 22 کو؟ نہیں ہوئی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے ہوں؟ نہیں ہوئے۔ تو پھر ہوا کیا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اس تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اب یہ ایک کہانی گڑی ہے، کوئی جمیل احمد منشی ہیں، منشی جمیل احمد، اگر کوئی کہے نا مفسر، کوئی کہے محدث، کوئی کہے امام، تو بات بنتی ہے کہ چلو جی کسی دیندار نیک بڑے عالم کی طرف سے بات، منشی جمیل احمد۔ اور یہ منشی فارس کا ایک کورس ہوتا ہے، پہلے فارسی فاضل بھی کہتے ہیں، منشی فاضل بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں وہ کورس کیے ہوئے ہوں، میں بھی اس اعتبار سے منشی ہوں۔ منشی جمیل احمد نے ایک کہانی لکھی، اس کہانی میں اس نے عجیب سا رنگ دیا۔ مدینہ منورہ میں ایک غریب تھا، 12 سال سے غربت میں پس رہا تھا۔ امام جعفر صادق اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ اب کہانی کی جو پوری کی پوری فلیٹ وہ دیکھیں کہ اس میں کیا آ رہا ہے۔ وہ گزر رہے تھے، ایک جگہ ایک بڑھیا جھاڑو دے رہی تھی اپنے دروازے کے سامنے، یا کسی جس گھر میں وہ کام کرتی تھی دروازے کے سامنے جھاڑو لگا رہی تھی۔ گزرتے ہوئے کہا کہ آج دن کیا ہے؟ ساتھیوں نے کہا جی آج 22 رجب ہے۔ کہا 22 رجب کو اگر کوئی میرے نام کے کنڈے تیار کر کے تقسیم کرے، یعنی میرے لیے یہ کام کرے، اور جو نیت کرے، جو مانگے، اگر اسے نہ ملے تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لے۔ اب خاتون جو جھاڑو لگا رہی تھی وہ پہلے کبھی مالدار رہی، پھر غربت آئی۔ کہتے ہیں کہ خاتون نے فوری طور پر نیت کر لی، منت مان لی کہ میں 22 رجب کو کنڈے بھرا کروں گی، اور آج بھرتی ہوں۔
وہ دیکھتے دیکھتے اس کا شوہر جو ہے وہ مالدار ہو گیا، خزانے مل گئے، وزارت مل گئی، شاہی محل کے سامنے اپنا محل کھڑا کر دیا اور وزیر محل بن گیا فلاں. عجیب قسم کی باتیں مدینہ منورہ میں. اور امام جعفر صادق کے زمانہ میں، جب کہ اس وقت نہ بادشاہی تھی، نہ شاہی محل تھے، نہ وزیر خانے تھے، نہ کوئی وزراء تھے، مدینہ منورہ میں اس وقت لوگ عام حالت میں وقت گزار رہے تھے. کوفہ اور شام، جو اس زمانے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے زمانے میں دارالخلافے تھے، کوفہ اور شام تھے. مدینہ منورہ میں دارالخلافہ رہا ہی نہیں تھا. جب دارالخلافہ کیپٹل مدینہ میں نہیں تھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں شاہی محلات ہوں گے؟ شاہی محلات وہاں ہوتے ہیں نا جہاں کیپٹل ہو. انڈیا کا دہلی میں، بنگلہ دیش کا ڈھاکہ میں، پاکستان کا اسلام آباد میں، یہاں کا ریاض میں. وہ شاہی محلات اور یہ وہ کر کے دکھایا عجیب انداز سے. اب اس بات کو مشہور کر دیا لوگوں میں منشی صاحب کی اس روایت کو. منشی صاحب نے کہانی گھڑی، لوگوں نے اس کو شریعت بنا لیا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. اب یہ صرف شیعہ کرتے ہوتے تو مانتے کہ بھائی شیعہ ہیں، وہ جانے ان کا. شیعہ کا تو دین ہی پورے کا پورا الگ ہے، آپ کو معلوم ہے. ہمارے یہاں صحیح بخاری، مسلم، سنن اربع، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ 6 کتابیں حدیث کی ہیں. ان کے یہاں 6 کتابیں الگ سے ہیں، وہ ان کو مانتے ہی. اس طرح ان کا دین ہی پورے کا پورا الگ ہے. اذان ان کی اپنی، کلمہ ان کا اپنا، نمازوں کا انداز ان کا اپنا، سارا کچھ اپنا ہے. اب اگر ان میں رہتا تو ہم کہتے کوئی بات نہیں، ہمارے اہل سنت بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ کیا چلتا ہے، اس تاریخ کا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. یہ لوگ چونکہ تقیہ کے قائل ہیں، کسی بھی بات کو چھپا کے، گھما کے، کسی اور رنگ میں کرنے کے یہ مذہبی طور پر قائل ہیں. اس تاریخ کو امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں. اس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات 22 رجب ہے. ان کی وفات پر ان لوگوں کو خوشی ہے، ظاہر شیعہ کو یہ خوش ہے. ان کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ خوش ہیں، حضرت عثمان کی وفات یہ خوش ہیں، ابو بکر صدیق کی موت یہ خوش ہیں. یہ ہر کسی کے لیے، صرف چند صحابہ کے علاوہ ان کے نزدیک تو کوئی مسلمان ہی نہیں بچا تھا نا. یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی، شہیب رومی، بلال حبشی، المقداد ابن الاسود اور ان کے اپنے پینتن پاک، صرف یہی ہیں جو مسلمان ہیں. باقی سارے نعوذ باللہ صحابہ منافق ہو گئے تھے. اب یہ صورتحال انہوں نے بنا رکھی ہے. اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوش ہوتا ہے تو کیا وہ عمل ہمارے لیے کرنے کے لائق ہوگا؟ وہ کرتے ہیں، کرتے رہیں، وہ تو کر رہے ہیں. جو جنہوں نے سارے صحابہ کو منافق قرار دے دیا، وہ اگر مٹھائیاں بانٹیں گے کسی ایک کی وفات پر تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. تعجب تو اپنے اہل سنت پر ہے کہ یہ بھی کر رہے ہیں. اہل سنت کو کیا تکلیف ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں؟ میں نے بات پہلے کہی نا کہ ہم ادھر سے بھی آئے تو لے لیتے ہیں، ادھر سے بھی آئے لے لیتے ہیں. کونڈے، حلوہ، پوری، میٹھا، یہ ساری اچھی اچھی چیزیں تھیں. ہم نے کہا کہ چلیں کھانے کا ایک دن اور ایک بہانہ اور نکل آیا ہے، چلیے پکائیے اور بانٹیے اور کھائیے اور کھلائیے. حالانکہ یہ حضرت امیر معاویہ، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصور کیا ہے؟ کوئی انہوں نے کسی کو کچھ کہا ہو، کسی کو کچھ مارا ہو، ان کے کسی کو گالی دی ہو؟ ہوتا نا کہ کسی کے خلاف کچھ کہنا تو کچھ سبب، کچھ نہیں. یزید کے والد ہیں. بھئی قرآن کریم میں صاف طور پر موجود ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. اگر مان بھی لیا جائے کہ یزید کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی وہ والد ہیں، وہ صحابی ہیں.
صحابی رسول کاتب وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ تھے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی، ام حبیبہ بنت ابو سفیان معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے نا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہے، کاتب وحی، سالہ صاحب، صحابی اور مسلمانوں کے بڑے معروف شخص، اور اس کی وفات پہ خوشیاں منائی جائیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ اور ہمارے یہاں دیکھیں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو یہ کنڈے بھرتے ہیں ان لوگوں کے اپنے امام، ان لوگوں کے اپنے پیشوا، بر صغیر پاک و ہند میں یہ کام زیادہ تر بریلوی مکتب فکر کے لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مکاتب تو معروف ہے نا، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سوروردی ہے، وہ چشتی ہے، یہ فلاں ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے جو امام ہیں، بانی ہیں، وہ کون ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی۔ احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے من یکن یطعن فی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں طعن کرے فَإِنَّهُ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَّةِ، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی امیر معاویہ کے بارے میں بدزبانی کے بارے میں اتنا سخت کلمہ کہہ گئے ہیں، اور انہوں نے کلمہ نقل کیا ہے قاضی ایاز کی جو الشفاء بحقوق المصطفیٰ ہے اس کی ایک شرح سے۔ پہلے بھی کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں طعن کرنا قطعی صحابی رسول ہیں، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عدول ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں کیڑے نکالنا قطعاً جائز نہیں۔ اور اس اصول کے خلاف تو ہمارے بہت سارے علماء بھی ہیں، کبھی کہیں گے فلاں صحابی وہ مجتہد نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت بدزبانیاں کی گئی، اسی طرح کئی اور صحابہ کے بارے میں الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، کسی کے بارے میں زبان کھولنا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ وہ دو جنگیں جو بہت بڑی بڑی صحابہ کے درمیان ہوئیں، مشاجرت صحابہ کی لڑائیاں، ان جنگوں میں دونوں پارٹیوں کے بارے میں کسی کے بارے میں کچھ کہنا جائز نہیں۔ وہ غلط تھا، وہ صحیح تھا، اس نے غلط کیا، اس نے صحیح کیا، نہیں۔ اجتہادی مسائل میں کمی بیشیاں ہوئیں، وہ ایک قوم تھی، وہ چلے گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ، ہمیں ان کے بارے میں یہ کیڑے نکالنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں، ان کی موت پہ آپ لوگ مٹھائیاں کچھ لوگ کھاتے ہیں، بانٹتے نہیں، اپنے گھر میں نہیں پکاتے کیونکہ اس پہ تو خرچہ بھی آئے گا نا، لیکن پکا پکایا کھا لیتے ہیں شوق سے۔ بنانا، کھلانا، کھانا، یہ ساری کی ساری اسی جگہ پہ جائیں گی، اور یہ اہل سنت میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی ماہ میں پھر آگے تھوڑا گزر کے 27 رجب 2 4 6 دن نکلتے ہیں تو 27 رجب آ جاتی ہے۔ 27 رجب کو بھی ہمارے یہاں بڑا سلسلہ چلتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، جس کے بانی آتش پرست برم کی خاندان کے لوگ تھے، وہ یہ کرتے ہیں۔ اب ان کی تفصیلات میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رات واقعی بہت بڑی رات ہے، بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم ان کے شاگرد رشید، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سب سے افضل ترین رات لیلۃ المعراج تھی، لیکن امت کے لیے افضل ترین رات لیلۃ المعراج نہیں تھی۔ امت کے لیے سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر ہے۔
معراج میں جو کچھ ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، عزت، شان، عظمت، سارا کچھ۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لائے، کیا لائے؟ 5 نمازیں لائے یا نہیں؟ 5 نمازیں معراج کا تحفہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت، دوزخ، اللہ رب العزت کا قرب، 7 آسمانوں کی سیر، یہ سارا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ہم تو وہاں ساتھ نہیں تھے نا۔ ہمارے لیے لیلۃ القدر افضل ترین رات ہے، کیونکہ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ امت کے لیے لیلۃ القدر اور نبی امت کے لیے لیلۃ المعراج۔ اب اس لیلۃ المعراج رات کو نمازیں پڑھنا قطعاً ثابت نہیں ہے کہ کوئی مخصوص عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو۔ معراج کا مہینہ طے نہیں، تاریخ طے نہیں، یعنی مہینے کے بارے میں ربیع الاول کہا گیا، ربیع الثانی کہا گیا، شوال کہا گیا، شعبان کہا، رمضان کہا اور رجب کہا، 6-7 مہینوں کہا۔ اس مہینے میں معراج ہوئی، اس مہینے میں ہوئی، اس مہینے میں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے ہوئی، کسی نے کسی سال لکھا، کسی جس بات کے بارے میں تاریخ کا ہی اتفاق نہیں، اس رات کو جشن کیسے آپ منائیں گے؟ لیکن اپنا کام ہم کرتے ہیں، جیسے عید میلاد النبی کے موقع پر کرتے ہیں، اس موقع پر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صرف لیلۃ المعراج والا جو دن ہے 27 کا دن، اس دن اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اس کو 70,000 روزوں جتنا ثواب ملے گا۔ اب سیدھے سادھے لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ 70,000 روزوں کا ثواب تو اٹھاؤ، صبح روزہ رکھو۔ جہاں صحیح احادیث میں روزے ثابت ہیں اس طرف نہیں آئیں گے۔ صحیح احادیث میں جمعرات کا، پیر کا روزہ ہر ہفتے میں، 13، 14، 15 3 روزے ہر مہینے میں، محرم کی 9، 10 کا اور خاص طور پر 10 کا روزہ محرم کا، ذوالحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ کا، جو سنت سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ رکھیں نہ رکھیں، یہ ہم رکھیں گے۔ رجب میں لکھی روزہ، ہزاری روزہ، مریم روزہ، معراج کا روزہ، یہ سارے روزے جن کا ذکر نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس مہینے میں ہمارے یہاں بہت کچھ ہوتا ہے، کس کس بات کا ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ ہم میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، عقیدے میں ہیں، کسی بھی معاملہ میں ہیں، اللہ تعالی ہماری اصلاح کرے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے شیخ محترم کو کہ اتنی بہترین وضاحت رجب کے مہینے کی بداعت کے سلسلے میں، اور اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو ان باتوں پر کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ کچھ سوالات لے سکتے ہیں اگر کسی بھائی کو کچھ سوال کرنا ہو تو انشاءاللہ، اور اگر لکھ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ انشاءاللہ۔ جی من بھائی آپ ہاتھ اٹھائے۔ ویسے ہی اٹھ گیا ہے۔ جی کسی بھائی کو سوال موضوع کے تعلق سے ہو تو زیادہ بہتر ہے، اگر موضوع سے باہر بھی ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ انڈیا میں جو ہے چاروں جماعتوں کے بھی سننا ہے اور ایک گمراہی کا راستہ نہیں ہے، یہ صحیح ہے؟ کسی کو بھی قرآن میں کہنا چاہیے ہوتا ہے تو کون سا صحیح؟ یعنی اہل حدیث تبلیغ جماعت کے سارے لوگ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں، اور آپ کے لوگوں نے کہہ دیا تو کیا ہوا۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، یہ جملہ مشہور ہے نا۔
جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا اسے لگا رہنے دو. صرف بخاری شریف کی ایک حدیث میں مختصر پیش کرتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا واقعی ہر کوئی ٹھیک لگا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوئے, 2 تہیں تھیں, ایک نیچے ایک اوپر جو عرشہ جس کو کہتے ہیں, اور ایک نیچے والی منزل تھی. نیچے والے باہر نکل کر اوپر آتے ہیں تاکہ باہر سے بالٹی ڈال کے پانی لیں. اب ظاہر ہے کہ پانی تھوڑا بہت گرتا ہے. یہ صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. اوپر والوں نے تھوڑا سا محسوس کیا, ناک منہ چڑھایا, تو نیچے والوں نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی, ہم خام خواہ ان کا احسان لیتے ہیں, ہم اپنے حصے سے سوراخ کریں گے, وہاں سے پانی لیا کریں گے. فرمایا کہ اس نے تھوڑی چھانی لی اور نیچے آدمی سوراخ کرنے لگا. فرمایا اگر کسی نے اسے روک دیا, نجا و نجو جمیعاً, وہ آدمی بھی نجات پا جائے گا اور پورے جہاز والے بھی نجات پا جائیں گے. وَإِنْ تَرَكُوهُ وَمَا أَرَادَ, اور اگر اس کو جو کرنے لگا ہے کرنے دیا, ہَلَكَ وَهَلَكُ جَمِيعًا, وہ بھی ہلاک ہو جائے گا اور باقی سارے بھی ہلاک ہو جائیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہنے کی اجازت دی نہیں دی نا, کہا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے گا, تمہیں بھی لے ڈوبے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر کوئی صحیح نہیں لگا ہوا. صحیح کون ہے؟ جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے. ہم کسی کا نام نہیں لیتے, کون کس کس نام سے اپنے آپ کی جماعت بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول. میں نے ایک لفظ اشارہ کیا ہے کہ آپ کا نام لوگ رکھ دیں گے. آپ صرف کتاب اللہ سنت رسول پہ آ جائیں, لوگ آپ کا نام رکھیں گے. آپ اپنا نام چاہے کچھ بھی کرتے رہیں. آپ حنفی رہ کر کتاب اللہ سنت رسول پہ چلیں, آپ کو کوئی حنفی نہیں کہے گا. شافعی رہ کر, مالکی, حنبلی رہ کر پوری کتاب و سنت پہ عمل شروع کر دیں, آپ کو ان ناموں سے لوگ نکال دیں گے. آپ کا نام وہی جو مجموعی ہے وہی آ جائے گا کہ یہ بھی وہابی ہو گیا. کہیں گے یہ سعودیہ میں گیا تھا, یہ خراب ہو کے آ گیا ہے, یہ وہابی ہو کے آ گیا ہے. تو سارے لوگوں کو یا ہر مسلک کو, ہر مکتب کو, ہر کسی کو صحیح کہنا یہ جائز نہیں. اور قرآن کریم میں کہا ہے وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, حق کے بعد گمراہی ہے, یا حق ہے یا گمراہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی صحیح ہے. اس طرح تو مرزائی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, مرزائی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں, اور وہ بڑے زور سے وہ دلائل بھی دیتے ہیں. دور نہ جائیں, جن کا ذکر شیعہ کا ہم کر رہے تھے وہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہم اصلی مسلمان, بلکہ اپنے لوگوں کو وہ مومن کہلاتے ہیں. وہ سارے مومن ہیں, اور میں آپ سب مسلمان جو ہیں یہ ان کے نزدیک منافق. اب جو جہاں لگا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں لگا ہوا, اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹھیک کب ہوگا؟ جب وہ قرآن و سنت کے سائے میں آئے گا, ٹھیک ہو جائے گا. پھر جس نام سے رہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اپنا عمل کتاب و سنت کے مطابق کر لے. اور اگر عمل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, چاہے کسی بھی نام کا آدمی. نہیں, انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی ایک نماز آئی لوگوں میں. یہ تو 4 صدی ہجری کے بعد کی بات ہے جنہوں نے شروع کی تھی نماز. وہ شام میں شروع ہوئی اور وہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق عطا. آپ ٹھنڈے ہو گئے, لگتا ہے بھوک لگی ہوئی کھانا کھانے کیسے. مجھے کیسے لگ رہا ہے. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک. شیخ کا اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے خاموشی کے ساتھ اتنے توجہ سے شیخ کا درس سنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي